اور دوسرا جو مرض ہمارے ہاں ہے بر صغیر میں، جس میں ہم سب شریک ہیں، یہ کہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اس کے پاس حق ہے. حق میننگ حق بیسٹ اسٹریٹجی، چاہے وہ آپ کی بڑی جماعت ہو چھوٹی، چاہے وہ ڈاکٹر اسٹار کی چھوٹی سی جماعت، وہ سمجھتا ہے اس کے پاس حق ہے اور وہ جو ہے اس کے پیچھے سب چلیں. جماعت اسلامی سمجھتے ہیں ہمارے پیچھے سب چلیں. یہ بالکل یعنی مطلب یہ ہے کہ عجیب و غریب ہمارے مرض ہے، وہ استعمار سے آیا ہے. اور ایگوازم ہمارے بہت زیادہ ہے، اللہ عالم کہاں سے آیا یہ نہیں پتہ. ہمارے پاکستان میں مطلب جتنے شیخ الاسلام پچھلے 40-50 سال میں شاید پورے عالم اسلام کی تاریخ میں نہ ہوئے ہیں. مفتی تو ماشاء اللہ ہر دوسرا آدمی مفتی ہے یہاں. اور جو ہماری طرح مغرب کی الہادی فکر پر تھوڑی بہت بات کریں، وہ سب یعنی بڑے بڑے مفکر ہو گئے ہیں بغیر پڑھے لکھے. تو یہ ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے ہمارے یہاں. تو جماعت اسلامی کی ناکامی یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حق ہمارا، یعنی حکمت عملی ہماری سچی ہے، اور جب تک سب لوگ ہمارے پیچھے نہیں چلیں گے تو اسلام نہیں آئے گا. یہ ایک جو ہے نا بڑی مرض ہے. لیکن اس میں جماعت اسلامی کوئی ہر ایک کا یہی مرض ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کی جماعت کا، یعنی اب ڈاکٹر اسرار صاحب کی جماعت ماشاء اللہ چھوٹی جماعت ہے، بہت عمدہ کام کیا وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے اخلاص کی وجہ سے، جو قرآن پہ جو انہوں نے کام کیا ہے، قرآن کالج بہت یعنی تعلیمی، تو ایک تعلیمی جماعت بن گئی ہے بنیادی طور پہ. اور اس کو وہی جماعت رہنا چاہیے اور جماعت اسلامی کے ساتھ سیاسی طور پہ شریک ہو جانا چاہیے، میرا خیال ہے، کیونکہ وہ جماعت اسلامی کے لوگ ہیں. اس سے جماعت اسلامی کو بھی فائدہ ہوگا اور ان کو بھی فائدہ ہوگا. یعنی یہ اتحاد تو کر ہی لیں، لیکن نہیں کریں گے. اور میں نے دیکھا کہ وہ جماعت جو ڈاکٹر صاحب نے مال مودودی کی حکمت عملی پہ اعتراض کیا تھا، اس کی بنیاد پہ ایک الگ جماعت بنا لی تھی. اب ان کی جماعت میں ایسے لوگ ہیں جو بینی وہی اعتراضات جو ہے ڈاکٹر صاحب پہ کرتے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ لامتناہی ہے.